السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 864، سورۃ النور، آیت 41 تا 43، پارہ نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ اس کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے، اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادل کو چلاتا ہے، پھر اسے آپس میں ملاتا ہے، پھر اسے تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں میں سے جو اس میں ہیں کچھ اولے اتارتا ہے، پھر انہیں جس کے پاس چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور انہیں جس سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے۔ الم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یسبح، تسبیح کرتا ہے، لہو، اس کے لیے، من، ہر کوئی جو، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، والطیر، اور پرندے، صافات، پر پھیلائے ہوئے، کل، ہر ایک نے، قد، یقیناً، عالمہ، جان لی ہے، صلاتہ، اپنی نماز، وتسبیحہ، اور اپنی تسبیح، واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جانتا ہے، بما، اس کو جو کچھ، یفعلون، وہ کرتے ہیں، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک، بادشاہی، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف، المصیر، واپسی ہے۔ الم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، انا، کہ بے شک اللہ یزجی، چلاتا ہے، سحابن، بادل کو، ثم، پھر، یؤلف، وہ ملاپ پیدا کر دیتا ہے، بینہ، اس کے درمیان، یعنی بادلوں کے ٹکڑوں کے بیچ، ثم، پھر، یجعلہ، وہ کر دیتا ہے اسے، رکامن، تہ بتہ،
فترا چنانچہ آپ دیکھتے ہیں الود کا بارش کو یخرجو کہ وہ نکلتی ہے من خلالہ اس کے درمیان میں سے یعنی بادلوں کے بیچ سے وینزل اور وہ اتارتا ہے من السماء آسمان سے من جبال پہاڑوں سے یعنی بادلوں کے پہاڑ فیہا جو اس میں ہیں یعنی آسمان میں ہیں من بارد کچھ اولے فیصیب وہ پھر پہنچاتا ہے بھی وہ یعنی وہ اولے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے ویصرفہ اور وہ پھیر دیتا ہے ان کو یعنی ان اولوں کو امن اس سے جس سے یشاء وہ چاہتا ہے یکاد قریب ہے کہ سنا چمک برقی ہی اس کی بجلی کی یذہب لے جائے بالابصار آنکھوں کو یعنی آنکھوں کی بینائی روشنی۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ النور کی یہ آیات بینات بہت پیاری اور جاذب نظر اور بڑی ہی خوبصورت آیات بینات، پورے کا پورا قرآن چونکہ اللہ کا ہے، اللہ کا سورت رب رحمان کا کلام بھی شیرنی اور چاشنی لیے ہوئے خوبصورت اور پیارا، زبان سے پڑھیں تو زبان میں شیرنی پیدا ہو جائے، کانوں سے سنیں تو کانوں میں شوگر اور شیرنی پیدا ہو جائے، آنکھوں سے دیکھیں تو آنکھوں میں نور پیدا ہو جائے۔ اللہم نور قلوبنا وصدورنا بالقرآن العظیم، اللہم ارزقنا بالقرآن العظیم، اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم نجنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں یہ بتایا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو مخلوق زمین میں ہے، یہ ساری مخلوقات نماز بھی پڑھتی ہے اور سبحان اللہ بھی کہتی ہے، اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلا کہ صلاۃ اور تسبیح کی کیا اہمیت ہے اور کیا مقام ہے۔ زمین میں رہنے والی مخلوق اور آسمانوں میں رہنے والے فرشتے اور مخلوق وہ بھی نماز پڑھتے ہیں اور وہ مخلوق بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہاں جی، صرف انسان یا جنات یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ فرمایا کہ ہر ایک مخلوق نماز بھی پڑھتی ہے اور سبحان اللہ کی تسبیحات بھی پڑھتی ہیں، سبحان اللہ کا ورد بھی کرتی ہیں۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ نہ تو ہم اس مخلوق کی نماز دیکھ پاتے ہیں، نہ اس کی تسبیحات سن پاتے ہیں، اور اگر مخلوق انسان اور جن کے علاوہ کوئی حرکت کرے اور ہمارے سامنے بھی ہو تو ہم نہیں جان پاتے کہ یہ جانور دراصل نماز پڑھ رہا ہے اور سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ معبود برحق، وہ حقیقی الہ ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، بڑی پیاری بات معلوم ہوئی، نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے اور اللہ کی عبادت ایک انتہائی فرض اور فریضہ ہے کہ جو نہ انسان کو معاف ہے، نہ جن کو، نہ فرشتوں کو، نہ اور دوسری مخلوقات کو۔ اگر ہم نماز نہ پڑھیں گے سوچیے اور بتائیے اللہ کا کوئی نقصان کریں گے؟ کوئی نہیں کریں گے۔ ہاں جی، کتنی مخلوق ہے اور کتنی تعداد میں ہے ہم تو جانتے ہی نہیں، اس لیے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کی کتنی مخلوق ہے اور کہاں کہاں پر ہے، ہم پروردگار کی مخلوق کی گنتی کوئی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم انسان اور جن اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا اللہ کا کوئی نقصان کر لیں گے؟ کوئی نہیں کریں گے۔
نقصان کس کا ہوگا؟ خود ہمارے اپنے آپ کا ہوگا۔ اور معلوم ہوا کہ جب دیگر مخلوقات کو نماز معاف کوئی نہیں ہے، انسان تجھے نماز معاف ہو سکتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ بے نمازی جہنمی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، بے نمازیوں کو کسی کی شفاعت اور سفارش نہیں ملنے والی۔ ہاں جی، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے نمازی کافر ہے اور مشرک ہے، اور بے نماز ہو کر مر گیا تو جہنمی بھی ہے۔ نماز انسان اور جن کے علاوہ کو معاف نہیں۔ اے آدم زاد، تجھے اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا۔ تیرے باپ آدم کو خلقتہ بیدیا، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اور تیرے باپ آدم کا اتنا مقام، فرشتوں کو اور جنات کو حکم اسجدوا لآدم، فرشتوں کو حکم تھا پلس ابلیس کو، عزازیل جس کا نام کہا جاتا ہے۔ ہاں جی، یہ ہے ہمارے باپ کا مقام اور رتبہ۔ ہمیں نماز معاف ہو سکتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، نماز بغیر معافی ہو سکتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کتنی پیاری بات ہے ہاں جی کہ انسان اور جن کے علاوہ بھی مخلوق نماز پڑھتی ہے اور تسبیح پڑھتی ہے۔ اچھا، وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے، وہ مخلوق جو زمین پر ہے اور زمین میں ہے، تو جو آسمانوں اور زمین کے بیچ ہے، نہ زمین نہ آسمان، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب رحمان نے فرمایا کہ یہ آسمان اور زمین کے بیچ میں پر پھیلائے ہوئے پرندے، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا ورد کرتے ہیں۔ ہاں جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ پرندے نماز پڑھتے ہیں، پرندے تسبیحات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے لیے یہاں نصیحت ہے کہ ہم ذی عقل ہیں، ہم ذو عقل ہیں، ہم ذی شعور ہیں، ہم ذو شعور ہیں۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا، ہمارے باپ کو اتنا بڑا مقام اور رتبہ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو رتبہ ملائکہ کو نہیں ملا وہ اللہ نے اپنے بندے آدم کو عطا کیا۔ اور ہم ہیں آدم کی اولاد، ہم ہیں بابا جی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد۔ ہمارا باپ اتنا عالی مقام تو ہم بھی بڑے عالی مقام۔ اور اگر ہم عالی مقام ہو جائیں رذیل اور گھٹیا کہ اپنے پروردگار کی عبادت سے منہ موڑیں، فرمایا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ الم تارا، اس کا مفہوم ہے الم تعلم، کیا تو نے یہ بات نہیں جانی؟ یعنی اگر نہیں معلوم تو اب جان لو کہ انسان اور جن کے علاوہ بھی مخلوق نماز پڑھتی ہے، اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ ورد کرتی ہے، اللہ کی تسبیحات پڑھتی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ہر کرتوت سے خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے۔ اور یہ آسمان و زمین کی بادشاہت یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ مطلب کہ حقیقی بادشاہ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ حقیقی بادشاہ کون ہے؟ حقیقی بادشاہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے اور وہی ساری بادشاہوں کا مالک ہے۔ کبھی کوئی بادشاہ بن جاتا ہے، کبھی کوئی۔ مخلوق کی بادشاہی یہ ہے کہ آج تخت پر ہے اور کل تختہ دار پر ہے، آج تخت پر ہے اور کل تختہ دار پر ہے۔ کبھی یہ تھا کہ ایک شخص وہ وزیر اعظم کی کرسی پر تھا، اور کبھی یہ منظر بھی دیکھا کہ وہ بے یار و مددگار ایک کال کوٹری میں 2-4 بندوں کی موجودگی میں سولی لگا دیا گیا۔ تو دنیا کے بادشاہوں کا تو یہ حال ہے۔ حقیقی بادشاہ جس کی آسمانوں میں بھی بادشاہی اور زمین میں بھی بادشاہی، وہ کون ہے؟ وہ ہے اللہ جو الرحمن ہے اور رحیم ہے، اور اسی پروردگار کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اس رب نے
اس دی ہوئی دنیا کی زندگی کا حساب لینا ہے۔ اچھوں کو بدلہ ملے گا اچھا، اور بروں کو ملے گا بدلہ، سزا اور عذاب کی صورت میں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تو نے نہیں دیکھا، مطلب کیا تو نے نہیں جانا؟ تو اب جان لو، یہ جو بادل چل رہے ہیں یہ اپنے آپ نہیں چل رہے، ان بادلوں کو چلانے والا اللہ، ان بکھرے ہوئے بادلوں کو ملانے والا اللہ، انہیں طے بطے کر دینے والا اللہ، ان بادلوں سے بارش برسانے والا اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کرتا ہے۔ ایک ہوا چلتی ہے جو زمین میں سے صفائی کر دیتی ہے، ہاں جی، ایک ہوا چلتی ہے جو بادل لے کر آ جاتی ہے، ایک ہوا چلتی ہے جو بادل در بادل تہ بتہ بادل بنا دیتی ہے، اور پھر ایک ہوا وہ چلتی ہے جس ہوا سے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سارا کمال کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے جو الرحمن ہے، جو الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تو ان بادلوں میں جتنا پانی ہے وہ ایک دم سارا نیچے گرا دیتا، انسان بھی، جانور بھی، چرند بھی، پرند بھی، اور درخت اور شجر اور نباتات، سارا کچھ تباہ ہو جاتا۔ لیکن ایک وزن اور ایک مقدار اور ایک تول کے مطابق ایک ایک قطرہ بارش کا اترتا ہے۔ یہ کون ہے اتنے کمال والا اور اتنے اندازے مقرر کرنے والا اور ایک اندازے اور ایک معیار اور مقدار کے مطابق بارش نازل کرنے والا؟ کون ہے؟ وہ اللہ ہے جو حقیقی بادشاہ ہے، اور وہی ہر قسم کی عبادت اور تمام تعریفات کا حقدار ہے۔ پھر اللہ نے اولوں کی بات کی ہے اور فرمایا کہ وہ اولے کہاں سے آتے ہیں؟ برف کے اولے وہ آسمانوں میں موجود پہاڑوں سے آتے ہیں۔ ایک پہاڑ تو وہ ہے نا کہ جو زمین پر ہے، آسمانوں میں بھی پہاڑ ہیں۔ کس بات کے پہاڑ؟ کس چیز کے پہاڑ؟ بادلوں کے پہاڑ۔ اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے اولے نازل کرتا ہے۔ اگر اللہ بادلوں کے پورے پہاڑ کو زمین پر گرا دے، سمندر میں گرے گا تو سمندر باہر نکل آئے گا، آبادی غرق۔ اگر خشکی پر گرے گا تو بہت بڑا دھماکہ ہوگا، نتیجہ یہ کہ مخلوق تباہ ہو جائے گی۔ یہ اللہ ہے جو بادلوں کے پہاڑ، مٹی کا پہاڑ اور پتھر کا پہاڑ اور ریت کا پہاڑ اور چونے کا پہاڑ اور سونے کے پہاڑ ہے نا، آسمان میں بادلوں کے بھی پہاڑ ہیں، سبحان اللہ۔ ان بادلوں کے پہاڑوں سے اللہ چھوٹے چھوٹے اولے گراتا ہے، کبھی چنے کے دانے جتنا، کبھی چنے کے دانے سے تھوڑا سا کم، کبھی چنے کے دانے سے موٹا۔ یہ بادلوں کے پہاڑوں میں سے اولے کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ اگر وہ اللہ ایک دفعہ ایسا کرے کہ پورے بادل کا پہاڑ دھڑام سے ایک دم زمین پر گر جائے، دریا میں گر جائے، سمندر میں گر جائے، صحرا میں گر جائے، تو تباہی ہوگی نا۔ لیکن اللہ چونکہ اللہ چونکہ رحیم اور کریم ہے، وہ ایسا نہیں کرتا۔ اولے برسنے سے تباہی تو ہو جاتی ہے، مگر وہ اس تباہی سے بہت چھوٹی ہے کہ اگر پورے بادل کا پہاڑ ایک دم اللہ زمین پر گرا دیتا۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے۔ سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بادل اور یہ اوپر بادلوں میں موجود پہاڑ جب یہ زمین کے پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں تو پھر اولے برستے ہیں وغیرہ ذالک۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کا کمال ہے کہ وہ بادلوں کے پہاڑوں سے چھوٹے چھوٹے اولے گراتا ہے، نہ کہ ایک دم پورا پہاڑ نیچے گرا دے۔ اور پھر یہ اولا بھی اللہ جہاں گرانا چاہے، یہ نہیں کہ اولے کی مرضی ہے وہ سیدھا نیچے آئے گا، سیدھ میں برابر میں نیچے آئے گا۔ اولا کہیں سے ٹوٹ رہا ہے، اللہ نے اسے حکم دیا کہ یہاں سے مغرب اور مشرق میں جا کر، تو وہاں اللہ کے حکم کے مطابق وہ وہیں جا کر گرتا ہے جہاں اسے پروردگار کا حکم ہوتا ہے۔ اور
پھر ان بادلوں میں چمکتی ہوئی بجلیاں کہ اتنی تیز کہ اگر ایک دم بجلی کی شعاع پڑے تو خطرہ اور خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں بجلی کی چمک، تیز چمک سے آنکھوں کی بینائی ہی نہ چلی جائے۔ یہ سارے کمال کس کے ہیں؟ ایک اللہ کے ہیں، ایک اللہ کے ہیں، ایک اللہ کے ہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ معبود برحق ہے۔ تو اے آدم زاد، جب آسمانوں میں موجود مخلوق، زمینوں میں مخلوق موجود، جب پرندے آسمان اور زمین کے بیچ اڑتے ہوئے وہ نماز اور وہ تسبیحات کرتے ہیں، تو جب تو یہ فریضہ ادا نہیں کرے گا تو تجھے اللہ جنت کیسے دے گا؟ جہنم ہی پھر ملنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بے نمازی ہونے سے بچائے، مرتے دم تک ہم توحید پر رہیں، نماز پر رہیں۔ جب زبان سے آخری وقت ہو اور موت آ جائے اور آنے والی ہو، توحید پر زندگی ہو، زبان پر لا الہ الا اللہ کا ترانہ جاری ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔